السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں میرے دوستوں بہترین اسٹرکچرز کو پیش کیا گیا ہے جس سے آپ اپنی انگریزی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کا انگلش کنورسیشن انتہائی شاندار ہو جائے گا جب آپ اس اسٹرکچرز کے مطابق ایگزامپل یا انگریزی میں بات کریں گے تو آپ کا لوگ چہرہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ پلیز واچ لاسٹ ویڈیو بیفور دس ویڈیو۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 5، بگن ٹو اسٹارٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی فقرات، وہ رونے لگتا ہے، وہ کھانے لگتا ہے، وہ سونے لگتا ہے۔ اس طرح کے فقرات کیسے بنائیں؟ آپ کے سامنے اسٹرکچرز ہیں۔ اس اسٹرکچر کے مطابق ایک نہیں آپ ہزاروں اگزامپل اور مثالیں بنا سکتے ہیں اور آپ کا چہرہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسٹرکچر دیکھیے، پھر اس کے بعد چند مثالیں دیکھیں اور آپ بھی اپنی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد بگن ٹو یا پھر بگن کا لفظ ہے، چاہے بگن ٹو رکھ دیں یا پھر اسٹارٹ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔ بگن ٹو رکھیں یا پھر اسٹارٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آئی این جی فارم، پھر اس کے بعد ادرس۔ ایگزامپل دیکھیں اسی اسٹرکچر کے مطابق۔ ہی بگنس ٹو کرائی، وہ رونے لگتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے، آپ اس کے اوپر اور بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ کرائی کی جگہ پر آپ رائٹ لکھیے۔ ہی بگنس ٹو رائٹ، وہ لکھنے لگتا ہے۔ یہاں رائٹ کی جگہ پر آپ ریڈ رکھتے ہیں تو اب ہوگا ہی بگنس ٹو ریڈ، وہ پڑھنے لگتا ہے۔ احمد began to read، احمد پڑھنے لگا۔ احمد began to read، احمد پڑھنے لگا۔ خالد starts laughing، خالد ہنسنے لگتا ہے۔ خالد starts laughing، خالد ہنسنے لگتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے آپ کے، بگن کا استعمال کریں گے تو اس کے بعد ٹو کو لائیں گے، اسٹارٹ کا استعمال کریں گے اس کے بعد ٹو کو نہیں لائیں گے، لیکن دونوں کا ٹرانسلیشن بالکل سیم ہے۔ خالد اسٹارٹس لافنگ، خالد ہنسنے لگتا ہے۔ ہی اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ہی اسٹارٹیڈ شاؤٹنگ، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اسٹارٹ کے بعد آئی این جی فارم کا جو استعمال کر رہے ہیں، آپ کسی بھی ورب کو اٹھا کر آپ اپنی خود کی اگزامپل بنا سکتے ہیں۔ جیسے شاؤٹنگ کی جگہ پر آپ رائٹنگ لکھتے ہیں تو اس صورت میں ہوگا ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ ریڈنگ کو لکھیں گے تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی کے مطابق بہت ساری اگزامپل آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے، اس طرح کی انگریزی زبان سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 6، سرٹینلی، شیورلی، ڈیفینیٹلی آن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ کبھی کبھی ہم دوران گفتگو کہتے ہیں کہ میں ہی آؤں گا، یا پھر میں ہی لکھوں گا، یا پھر میں ہی پڑھوں گا۔ اس طرح کے فقرات اور جملے انگریزی میں کیسے بنائیں؟ آپ نے اگر اس اسٹرکچر کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے اگزامپل اور انگلش میں اس طرح کی بات کرنا، اس طرح کے فقرات بولنا انتہائی آسان ہے۔ اسٹرکچر دیکھیں، پھر اس کے بعد چند اگزامپل دیکھیں۔ آئی ول سرٹینلی کم، میں آؤں گا ہی، میں آؤں گا ہی۔ آئی ول سرٹینلی کم، میں آؤں گا ہی۔ اب کم کی جگہ پر آپ کوئی اور لفظ لکھ دیجئے، آپ کم کی جگہ پر کوئی اور ورب لکھ دیجئے۔ کم کی جگہ پر گو، آئی ول سرٹینلی گو، میں ضرور جاؤں گا۔ بہت ساری اگزامپل اس سے بن سکتی ہیں۔ شیورلی کی مثال دیکھیے، ہی ول شیورلی ریٹرن، وہ ضرور لوٹے گا۔ ہی ول شیورلی ریٹرن، وہ ضرور لوٹے گا۔ دے ول ڈیفینیٹلی ون دا میچ، وہ لوگ میچ ضرور جیتیں گے۔ دے ول ڈیفینیٹلی ون دا میچ، وہ لوگ میچ ضرور جیتیں گے۔ اونلی ساجد از ایبسینٹ، صرف ساجد غیر حاضر ہے۔ یعنی درسگاہ میں، اسکول میں سارے اسٹوڈینٹس پریزنٹ ہیں، ساجد ایبسینٹ ہے۔
اونلی ساجد از ایبسینٹ، صرف ساجد غیر حاضر ہے. آپ گھر کے اندر بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں، کوئی ایک فرد نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کی اگزامپل کہہ سکتے ہیں. اونلی زید از ایبسینٹ، زید کے علاوہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. آئی بوٹ اونلی اے پین، میں نے بس ایک قلم خریدا. آئی بوٹ اونلی اے پین، میں نے بس ایک قلم خریدا. یعنی میں نے صرف جو خریدا ہے وہ صرف ایک ہی قلم ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں خریدا. آپ یہاں پر اے پین کی جگہ پر بہت ساری اگزامپل رکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں آئی بوٹ اونلی اے نوٹ بک، میں نے ایک نوٹ بک خریدی. بہت ساری اگزامپلس آپ بنا سکتے ہیں اور اپنی انگلش کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اس ویڈیو کے بعد آپ انگریزی فٹافٹ اور فرفر بولیں گے. ہی بروٹ اے بک اونلی، وہ صرف ایک کتاب لایا. ہی بروٹ اے بک اونلی، وہ صرف ایک کتاب لایا. ایک اگزامپل، بہت سے لوگ کبھی کبھی ہم دوران گفتگو اپنی عادت کو بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم بات جب کرتے ہیں تو اپنی عادت کو بتا. اب اگر عادت کو انگریزی میں پیش کرنا ہو، لوگوں سے بتانا ہو، تو کیسے ہم بتائیں؟ آپ کے ذہن میں اگر یہ اسٹرکچر ہے تو پھر آپ کے لیے اگزامپل پریکٹس انگریزی بولنے میں، عادت بتانے میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں. پلیز واچ دس اسٹرکچر فار لائک دوز ایگزامپلس. اسٹرکچر: سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد از ایم آر موقع محل کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ان دا ہیبٹ آف یا پھر ہیبچول آف یا پھر ایڈکٹیڈ ٹو. ان تینوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد آئی این جی فارم، پھر اس کے بعد ناؤن. یہ اسٹرکچر آپ کے ذہن میں رہے، ورنہ آپ اگزامپل بنانے میں فیل ہو جائیں گے اور آپ کا پبلک کے درمیان مذاق اڑے گا. اس لیے اسٹرکچر کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے بعد میں اگزامپل بنائیں. اگزامپل میں آپ کو بنا کے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اگزامپل اور بھی بنا سکیں. پلیز واچ ایگزامپل according to this structure. He is in the habit of having tea right at 6 a.m. وہ ٹھیک 6 بجے چائے پینے کا عادی ہے. He is in the habit of having tea right at 6 a.m. وہ ٹھیک 6 بجے چائے پینے کا عادی ہے. I am habitual of playing cricket after عصر صلاح. میں نماز عصر کے بعد کرکٹ کھیلنے کا عادی ہوں. I am habitual of playing cricket after عصر صلاح. میں نماز عصر کے بعد کرکٹ کھیلنے کا عادی ہوں. He is highly addicted to alcohol. وہ شراب نوشی کا بہت زیادہ عادی ہے. highly کا مطلب بہت زیادہ. کوئی بھی چیز آپ یہاں پر ایگزامپل میں لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہی از ہائیلی ایڈکٹیڈ ٹو الکوہل، وہ شراب نوشی کا بہت زیادہ عادی ہے. اب الکوہل کی جگہ پر آپ کسی بھی ناؤن کو رکھ سکتے ہیں، جس چیز کی آپ سگریٹ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ہی از ہائیلی ایڈکٹیڈ ٹو سگریٹ، وہ سگریٹ پینے کا بہت زیادہ عادی ہے. اس طرح کے ایگزامپل ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں سینکڑوں بنا سکتے. پلیز watch this video with carefully, otherwise you will not be able to make examples according to these structure. He has the habit of taking coffee 4 times a day. اسے ایک دن میں 4 مرتبہ کافی پینے کی عادت ہے. He has the habit of taking coffee 5 times a day. یہاں پہ 4 جو ہے، اب یہاں پر 4 5 6 7 8 کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں آپ اور اگزامپل پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح کافی کی جگہ پر آپ کسی اور ناؤن کو رکھیں اور اگزامپل بنائیں. کافی کی جگہ پہ آپ ٹی کو رکھ دیجئے، الکوہل کو رکھ دیجئے. اسے ایک دن میں 4 مرتبہ کافی پینے کی عادت ہے. I have the habit of taking bath daily. مجھے روزانہ غسل کرنے کی عادت ہے. مجھے روزانہ غسل کرنے کی عادت ہے.
Sajid has the habit of reciting the Holy Quran after Fajr. ساجد کو فجر کے بعد تلاوت کرنے کی عادت ہے. اس کے مطابق آپ بہت ساری اگزامپل بتا سکتے ہیں، ویڈیو لانگ نہ ہو اور آپ کا دماغ پک نہ جائے، اس لیے اتنی اگزامپلس آپ کے لیے کافی ہیں. ایک لفظ آتا ہے، ایک ورڈ ہے یوز ٹو. یوز ٹو اس سے بھی عادت کو بتایا جاتا ہے. جیسے آپ ینگ ہو گئے ہیں، اب چائلڈ ہوڈ کی باتیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں عادت کے طور پر. جیسے میں میچ کھیلا کرتا تھا، میں ماں کا کہنا نہیں مانتا تھا، میں ٹیچر کو ستاتا تھا. اس طرح کی عادت بتانے کے لیے یوز ٹو کا استعمال کریں گے. یوز ٹو کو آپ سمجھ لیں. اسٹرکچر اس کا رہتا ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد یوز ٹو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. یہ ورب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ورب کا مطلب ہے کسی بھی ورب کو لا کر یہاں پر رکھ دیجئے، چاہے وہ رائٹ ہو، چاہے وہ ریڈ ہو، چاہے وہ گو ہو، کوئی بھی ہو، جس کے مطابق آپ کو اگزامپل بنانی ہے. اگزامپل دیکھیں آپ. ہی یوز ٹو ڈرنک، وہ شراب نوشی کرتا تھا. ہی یوز ٹو ڈرنک، وہ شراب نوشی کرتا تھا. اب ڈرنک کی جگہ پر آپ ٹی کو رکھ دیجئے. ہی یوز ٹو ٹیک ٹی، وہ چائے پیا کرتا تھا. اسی کے مطابق بہت ساری اگزامپل بن سکتی ہیں. وی یوز ٹو پلے ٹوگیدر ان چائلڈ ہوڈ، ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے. وی یوز ٹو پلے ٹوگیدر ان چائلڈ ہوڈ، ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے. آئی ڈیڈنٹ یوز ٹو ٹیل اے لائی، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. آئی ڈیڈنٹ یوز ٹو ٹیل اے لائی، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ڈیڈ یو یوز ٹو گو دیر، کیا تم وہاں جاتے تھے. ڈیڈ یو یوز ٹو گو دیر، کیا تم وہاں جاتے تھے. میرے پیاروں دوستوں، آپ کے سامنے اسٹرکچرز کو رکھ دیا گیا ہے، اگزامپل پیش کر دی گئی ہیں. اب اگزامپلس اور اس کے اوپر پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے حاضر کر دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.